لایا میرے محمد نے اٹھ میرے آقا دیا اٹھ میرے آقا دیا اونچیاں باتاں نے شب معراج ملاقاتاں اونچیاں نے کتنا بلند رتبہ پایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به مکے وچ ایک سوہنا آیا مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا او جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا کدے نہیں ڈولدا اس دے رتبے اس دے رتبے تیرے نگالے نہیں بیندا گورے کالے رنگاں دی ٹکری اندر نہیں دیوانے تولدا او جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے انگن اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الحرمین ساقی کوثر شافی محشر رب دے حبیب میرے اور تساں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ و مبارکہ تے محترم ساتھیو بزرگوں اج معاشرے دے اندر ہر بندہ عزت دا متلاشی ہے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے ہر بندے دی ایک کوشش ہے کہ منو عزت مل جائے منو نام مل جائے میرا وقار بن جائے ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے نو سکول دے اندر اکیڈمیز دے اندر داخل کروانا ہے تاکہ میرا بچہ ڈگریاں حاصل کرے ڈگریاں حاصل کر کے شہرت حاصل کر جائے نام بن جائے عزت بن جائے دوسری طرف او باپ ہے او والد ہے جڑا اپنے بچے نو اپنے بیٹے نو مدرسے دے اندر بچھن والی چٹائیاں دے بٹھا کر کے قاری صاحب دے حوالے کردا ہے حافظ صاحب میرے بیٹے نو قرآن دا قاری قرآن دا حافظ بنانا ہے اے دوویں بچے دوویں باپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے مقام مل جائے مرتبہ مل جائے آئیے حضرات میں مختصر جے ٹائم دے اندر انشاءاللہ اے بات واضح کروں گا کہ عزت آخر ملتی کتھوں ہے عزت ملتی کتھوں ہے اے میرا دعویٰ ہے سارے نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ میں دوران تقریر پوچھنا بھی دعویٰ کہ عزت اللہ دیتا ہے اور ملتی رب دے قرآن تو عزت کون دیتا ہے بولو اللہ دیتا ہے تو ملتی کتوں ہے قرآن کو آؤ ذرا غور کریے گا
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا قرآن توجہ میری طرف کر توجہ کردا جانا ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے مالک کائنات اعلان فرما رہے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ مالک کائنات اس قرآن کے ذریعے اس پاک قرآن مجید کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزتاں دیندا ہے بلندیاں دیندا ہے مقام مرتبے دیندا ہے آئیے کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا یار میرے پیغمبر نے صحیح البخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرما رہے کائنات کے لوگوں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین اللہ ذوالجلال اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزتاں دے دیتا ہے عزتاں بلندیاں مرتبے ادا کر دیتے ہیں اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخرین اللہ ایسے قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل و خوار بھی کر کے رکھ دیتا ہے کائنات کے لوگوں مسجد نبوی کا میدان ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے میرے پیغمبر دے یار تشریف فرمانے میرے پیغمبر دے صحابہ تشریف فرمانے ایسے بھری مجلس لگی ہے صحابہ دور دور تک تشریف فرمانے میرے پیغمبر گفتگو فرمائی جا رہے ایک بی بی آئی ہے ایک عورت آئی ہے میں اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی عزت اللہ دیندہ ہے ملدی قرآن تو ہے عزت قرآن تو کنج ملدی ہے درجہ کرنا میرے پیغمبر دے یار بیٹھے نہیں ہے بی بی آئی ہے جامع ترمذی کی روایت جامع ترمذی دے اندر ہے اے بی بی آئی ہے کہتی ہے سن لیا میں نکاح کرنا چاہنی ہوں اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہنی ہوں میں شادی کرنا چاہنی ہوں میرے نال نکاح فرما لو میرے نال شادی کر لو میرے پیغمبر فرماتے بی بی بیٹھ جا میں نکاح دا حاجت مند کوئی نہیں ہے میں نکاح دی ضرورت کوئی نہیں رکھ رہا میں نکاح نہیں کرنا چاہتا اے جناب بی بی بیٹھ جاندی ہے تھوڑی جی دیر گزری ہے بی بی دوبارہ کھڑی ہوئی ہے سونا میں نکاح کرنا چاہنی ہوں اللہ کے رسول میں نکاح واسطے آئی ہوں میرے نال نکاح فرما لو نا میرے پیغمبر پر فرماتے بی بی بیٹھ جا بی بی بیٹھ جا من نکاح دی ضرورت کوئی نہیں ہے میں نکاح دی حاجت نہیں رکھتا نکاح دیا لوڑا کوئی نہیں ہے اے جناب بی بی بیٹھی ہے میرے پیغمبر اپنے صحابہ کے نال گفتگو فرما رہے ہیں اور کائنات دے لوگوں چیک کرنا کجرا قرآن کے ذریعے عزت دیتے ہیں اے بی بی جناب تیسری بار کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کر دی اللہ رسول میں نال نکاح کرنا اللہ رسول میں نال شادی کر لو میں اپنے آپ کو ہمت کر رہی ہوں وقف کر رہی ہوں میں نال نکاح کرنا لو میرے پیغمبر پر فرمان دے بی بی بیٹھ جا بی بی بیٹھ جا میرے پیغمبر دے یار تشریف فرمانے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے میرے پیغمبر دا ایک یار ہے اے جناب مال دی طرفوں یتیم مال دی طرفوں یار اولاد دی طرفوں میں مال دی طرفوں پیسے دی طرفوں بڑیاں کمیاں نے اے جناب کھڑا ہو جاندے ہیں صحابی کھڑے ہو گئے نے کہندے اللہ دے رسول اگر تسی نکاح نہیں نہ کرنا اگر تسی نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے میں حاضر ہوں میرا نکاح فرما دیو میرا شادی کرا دیو میرے پیغمبر ذکر کے صحابی تکڑے نے صحابی تے بڑا کمزور ہے مال کوئی نہیں ہے میرے پیغمبر فرماتے یار تو حق مہر دے وچ کی دے گا منو دس نہ تو حق مہر وچ اس بی بی نو کی عطا کرے گا اے جناب صحابی خاموش کھڑا ہے کچھ کوئی نہیں نہ مال بھی کوئی نہیں
پیسہ بھی کوئی نہیں، جائیداد زمین بھی کوئی نہیں ہے کہ حق محل کے اندر میں اس بیوی کو دے دے ماں۔ او کائنات لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے نہیں یار دس تیرے کول کوئی سونا بھی ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ رسول میرے کول کچھ نہیں موجود۔ میرے پیغمبر پوچھتے یار کوئی دس تیرے کول چاندی دا ٹکڑا مل جائے؟ کہ اللہ رسول میرے کول چاندی بھی کوئی نہیں نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں یار جا گھر دے اندر دیکھیا کہ تینوں کوئی لوہے دا چھلنا مل جائے، لوہے دا ٹکڑا مل جائے، لے آ میں محمد تیرا نکاح پڑھا دیاں گا۔ اے جناب صحابی کر گئے گھر سارا چھان مارے آ کے میرے پیغمبر دے کول، میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نا۔ اللہ دے رسول میں گھر دے اندر تلاشیاں بھی لے لیاں، مینوں گھر دے اندر کچھ نہیں ملیا، میرے گھر دے اندر سونا بھی کوئی نہیں ہے، میرے گھر دے اندر چاندی بھی کوئی نہیں ہے، میرے گھر دے اندر درم و دینار بھی کوئی نہیں ہے، میرے گھر دے اندر لوہا بھی موجود کوئی نہیں ہے۔ یار دیکھنا کول کچھ نہیں ہے کہ نکاح دیاں خواہشاں کر دیتیاں نے، نکاح دیاں حاجتاں رکھ دیتیاں نے۔ میرے پیغمبر کچھ نہیں، توجہ کر میری طرف توجہ کر، میں اپنا دعویٰ ثابت کر لگے ہاں۔ میرے پیغمبر کچھ نہیں یار میرے منو گل دسنا کیا تیرے کول رب دا قرآن بھی ہے کہ نہیں؟ جدو صحابی نے قرآن دیاں گلاں سنیاں نے، قرآن دیاں باتاں سنیاں نے نا تے جھوم اٹھے، خوشی دی لہر آ گئی ہے، چہرہ مسکرا گیا ہے۔ کہندے اللہ دے رسول اگر تسی جناب حفظ دی گل کردے ہو، قرآن دی گل کردے ہو، قرآن دے حافظ دی بات کردے ہو، حفظت سورتن کذا، حفظت سورتن کذا، حفظت سورتن کذا۔ اللہ دے رسول منو فلاں جگہ تو بھی سورتاں یاد ہے، اللہ دے رسول منو فلاں جگہ تو بھی قرآن یاد ہے، منو فلاں سپارہ فلاں رکوع فلاں فلاں آیت منو یاد ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او صحابی اگر تنو رب دا قرآن یاد ہی تے جا میں محمد تیرا نکاح پڑھا دیا۔ قرآن دی وجہ تو رب نے عزت رکھی ہے، اگر رب دا قرآن بھی نہ ہوندا، رب دا قرآن بھی یاد نہ ہوندا، بڑی مجلس دے اندر صحابہ دی محفل دے اندر یار بےزتی دا مقام بن جانا سی۔ آیا توجہ کرنا میرے ارشاد پیر مرشد جناب محمد، جناب محمد بابے نوحان سجایا میرے محمد نے۔ پھر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت انہاں دے جناب دور حکومت دے اندر نافع بن حارث کوفے دا گورنر ہے، کوفے دی حکومت سنبھالی ہوئی ہے۔ اے جناب نافع بن حارث نے ایک دن ارادہ بنایا ہے کہ میں چون امیر المؤمنین عمر بن خطاب نال ملاقات کراں، انہاں نال مل کے آواں، گفتگو کر کے آواں۔ اے جناب نافع بن حارث کوفے دی سرزمین نوں چھڈ کر کے مکے دی سرزمین تے آیا ہے، 400-500 میل دا سفر طے کر کے مکے دے اندر آیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی ہے، حضرت عمر نے حال و احوال پوچھے آئے، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں یار نافع تو کوفے دی اتنی بڑی سلطنت چھڈ کے آیا ہے، کیا تو کسے نو کوفے دا نگران بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ کسے نو امیر کسے نو وزارت عطا کی ہے کہ نہیں؟ نائب مقرر کیتے کہ نہیں ہے؟ ایک اندر حضرت عمر جی کیوں نہیں، میں افضل نامی شخص نو کوفے دی سلطنت عطا کر کے آیا، انہوں نائب امیر بنایا ہے۔ عمر بن خطاب غصے دے اندر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن
دلالی طبیعت دے اندر آئے کیا نافع یار کیڑا کم کر آئے اب ذات اس تیرا ساڈا غلام ہے تو اتنے بڑے بڑے ہاشمی خاندان دے ہوتے ہیں قریشی خاندان دے ہوتے یار اب ذا غلام کو سلطنت عطا کر دیتی ہے انہوں وزیر بنا کے آئے امیر بنا دیتا ہے کیڑا کم گیتا ہے حضرت نافع بن حارث کہندے نے امیر المؤمنین جی میرے کل ایک بجائے میں کیوں بنایا امیر المؤمنین جی میں کوفے دی ساری سرزمین چھانی ہے میں کوفے دی ساری زمین دے اندر ویکھیا منو کوئی ایسا بندہ مل جائے گا منو کوئی ایسا آدمی مل جائے جڑا رب دے قرآن نال محبت کردا ہے رب دے قرآن دی تلاوت کردا ہے مینوں پورے کوفے دے اندر اب تو بد کر کے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جڑا قرآن نال پیار کردا ہوئے یار دیکھنا نافع نے ان سلطنت ادا کی ہے رب دے قرآن دی وجہ تو امیر المؤمنین نے جدو گل سنی ہے نا سارے قتال ہوئی جا رہے ہیں سارے قتال صبح جا رہے کہتے نافع یار بس کر جا منو میرے پیغمبر دا فرمان یاد آ رہے ہیں میرے پیغمبر فرمایا کرتے سی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین